बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंगली होगी आज तहरीक इंसाफ, क्योंकि बानी जो है वो अंदर बैठा हुआ है, तमंचू नहीं है, माल पानी नहीं है, मिन्नते तरले कर रहे हैं। टिकट होल्डर से कहा गया है, मरासले भेजे गए, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, फरदौस शमीम नकवी, तमाम MPA MNA टिकट होल्डर सबसे कहा गया है। और कहा गया कि जनाब पार्टी होगी है कंगली और हजूरे वाला। ये कहा गया कि आप पैसे दें, कितने जी, 2,40,000 रुपए पार्टी फंड में दें साल का हर बंदा। तो जो पार्टी के टिकट होल्डर हैं उनसे ये मांगा गया है। माल पानी तो चाहिए ना जी, रियासत को आपने रियासत के खिलाफ लड़ना है, आपने बंदूकें खरीदनी है, आपने चढ़ाई करनी है, अपना सोशल मीडिया हुकूमत और रियासत के खिलाफ जो है वो आपने मैदान अमल में लेकर आना है। के लिए जनाब तबंचू तो चाहिए ना जी। हाँ जी, आपने कीलों वाले डंडे खरीदने हैं, आपने जनाब पेट्रोल बम बनाने हैं, आंसू गैस के शेल खरीदने हैं। तो जनाब बानी PTI के जो घरेलू अखराजात हैं वो पूरे करने हैं, तो उसके लिए माल पानी तो चाहिए ना जी। तो ये मैंने कहा आपको बता दे कि ये तहरीक इंसाफ वाले हमेशा मांगे तांगे पे ही काम करते हैं ना। पार्टी का सरबराह भी यही करता था और अब वो बेचारा अंदर है, वो मुहिम चला नहीं सकता। तो इन्होंने जनाब ये मरासला भेज दिया है और कहा गया कि ये जो पैसे ना आप 2 किस्तों में जमा करवाएं, 2,40,000 रुपया साल का, 1,20,000 रुपया 6 माह का, 2 किस्तों में आप ये जमा करवाएं। तो अगर आप जमा नहीं करवाते तो आपसे ये आइंदा टिकट भी नहीं मिलेगा और फिर जनाब आपको जो जिली सदर हैं, तहसील के सदर हैं, डिवीजन के सदर हैं, तो फिर आपको उस ओहदे से भी महरूम किया जा सकता है। तो PTI के हालात पतले हैं, खुद भी वो पतले हो रहे हैं, तो सियासी तौर पर भी, क्योंकि जिस तरह तेजी से ये मरीम नवाज काम कर रही है, रोजाना इनको जो है वो कोई कदा प्रोजेक्ट अनाउंस करके कर देती है। उनके वो पंजाब को दोबारा हासिल करने के लिए उनकी कोशिशें जो है वो जारी हैं। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल उस तरफ फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये मुज़ाकरात का गुनचक्कर है, ये मैं बार बार लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे तो इन मुज़ाकरात से कोई चीज़ जो है वो निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये आपको बता दें, कोई चीज़ निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कल भी कहा था, रियासत का या एस्टेब्लिशमेंट का, फौज पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ है, वो मैं आपको बता दूं। देखें, उन्होंने कहा ठीक है जी, आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए आप इनके साथ बातचीत करें, लेकिन अगर ये आइन और कानून को माने तो 9 मई और 26 नवंबर इसके ऊपर अदालती कमीशन, नेवर, नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा जी हर चीज साबित हो चुकी, लोगों को सजाएं हो चुकी, लोग माफिया मांग चुके, इतराफे जुर्म कर चुके, तो अदालती कमीशन के पीछे छुपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये सिस्टम चलेगा, ये निजाम चलेगा, ये हुकूमत चलेगी। कोई फॉर्म 47 45 वाली गेम नहीं होगी। और पार्लियामेंट का जो मैंडेट, जैसी भी हुकूमत है, वो तस्लीम करना होगा। इसको में किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बात करनी है तो जनाब आप बिल्कुल आप तैयार हैं, आप करें आप बात। तो ये है जनाब मुज़ाकरात का असल नतीजा जो मैंने आपको बता दिया। इससे आप ना जान छुड़ा सकते हैं, इससे आप ना भाग सकते हैं, इससे आप ना राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। तो हुजूर आला ये उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दे दिया, बड़ा वाज़ेह तौर पे। और हुकूमत इस मैसेज में उनके साथ है, किसके, एस्टैब्लिशमेंट के, उनके साथ है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है जी, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। बाकी फौजी अदालतों वाला केस चल रहा है, रिमार्क्स आ रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। वो लग तो ऐसे ही रहा है कि शायद ये फौजी अदालतों के खिलाफ ही फैसला ना आ जाए। बहरहाल वो जजेस जो हैं वो उनके रिमार्क्स की बुनियाद के ऊपर ही हम ये बात कर रहे हैं। अभी तो ये केस जो है वो आगे बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। पहले कहा कि
تحریری مطالبات. پھر کہا کہ جی چلو تحریری بھی نہیں دیں گے. پھر کہا اچھا دے دو جی. پھر کہا جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات لازمی کریں. پھر کہا نہیں ہوگی. کل پھر کہا جوڈیشل کمیشن پہ بات نہیں ہوگی تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر ہیں نا جنہوں نے یہ گون چکر بنایا ہوا یہ والا ایسے دائرے میں خود ہی گھومتے ہوئے جا رہے ہیں. یو ٹرن تو ویسے لینے میں ماہر ہیں تو گھومتے ہوئے جا رہے ہیں. دائرہ ایک ایسا بنایا ہوا ہے کہ بندہ اس کے اوپر کیا بات کرے. چل ہے کوئی سمجھ نہیں ہے, کوئی لائن نہیں ہے. بیانیے پٹ چکے. اور بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ پارٹی کی توڑ پھوڑ ہے. علیمہ خان نے جناب جو وار کیا ہے اس سے آپ سمجھ جائیں. ہاں جی, پاٹ آف گولڈ, کیا بات ہے کہ وہ تو ہمارے لیے سونے کی چڑیا ہے. عمران خان سونے کی چڑیا ہے, اور اگر وہ نکل گیا باہر, چھوٹ گیا, رہا ہو گیا, تو یہ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. وہ آئی ہے نا جی, ایک واٹس ایپ میسیجز لیک ہوئے ان کے, وہ راج صاحب اس کے بارے میں بتا چکے. تو یہ آپ دیکھ لیں نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے, کوئی ان کی پارٹی کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ اس کو نکالا ہے. آپ دیکھیں, میں یہ مثالیں دیکھ لیں. وہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے فواد چودھری کا, وہ کل بانی پی ٹی آئی سے ملا. اس نے جا کے گلے شکوے کیے, عمران خان نے کہا جو مجھے بتائیں میرے پہ یہ تنقید کرتے ہیں, میں تو آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. باہر نکلتے ہیں تو عمران خان کہتا ہے اس کو پارٹی سے نکال دو, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. وہ کل ادھر پھر بیٹھا, عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہی ہے نا, ان کی کوئی ایسی لائن ہی نہیں ہے کرنا تو کا. اسپیکر کا موقع وہ آ چکا, اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کر انہوں نے چلانے کی کوشش کی. لیکن وہ کایا آدمی ہے, معصوم آدمی ہے, سادہ آدمی ہے, لیکن وہ نکل گیا. ان کے گھیرے میں وہ نہیں آیا. رانا ثناء اللہ نے بھی ان کے اوپر ہاتھ رکھا, ان کے گھیرے میں وہ نہیں آیا, وہ نکل گیا. جب وہ نکل گیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ساری صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. ابھی اس کے منتے ترلے کر رہے. اسے دھمکی دے دی, ریاض صادق نے بڑی دھمکی دے دی بھائی. اس نے کہا کہ اگر یہ میری سہولت کاری پہ یا میری ثالثی پہ ان کو اتنا ہی اعتراض ہے تو میں نکل جاتا ہوں. وہ ابھی بھی اپنی بات میں اس نے کہا جی میرے پہ انہوں نے اگر عدم اعتماد کر دیا ہے اور میرے پہ سارا مدعا ڈال رہے ہیں تو میں نکل جاتا ہوں. تو فوراً منسٹر گور نے کہا نہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے, وہ کمیٹی کی میٹنگ بنائے. اس نے کہا بھائی میں کمیٹی کی میٹنگ بندوبست کر دیتا ہوں, میرا کام ہے, میں کر دوں گا. ان کی اہلیہ کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا آنکھوں کا, اس وجہ سے وہ باہر گئے. تو وہ اس وجہ سے وہ جو ہے وہ میٹنگ نہیں بلا سکے. انہوں نے کہا جی میں بلا دیتا ہوں. اب وہ حامد رضا کیا کہتے ہیں؟ حامد رضا کہتے ہیں جی عمران خان نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر یہ تیسری میٹنگ کے اندر جوڈیشل کمیشن بنانے پہ حکومت راضی نہیں ہوتی, مذاکرات کا چوتھا دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرائط کے ساتھ, دھمکیوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ پہلے جو ہے نا وہ دھمکیاں دیتے ہیں, گلے پڑتے ہیں, جب اگلا بندہ آگے سے ٹکا کے جواب دیتا پھر اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا حال ہے, یہی ان کی سیاست ہے. سمجھ نہیں آ رہی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہوائی باتیں ہیں. ہینگ اوور ہے, ان کو ہوا ہینگ اوور ہے پتہ نہیں کس چیز کا. اور پھر جناب وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے باہر نکالو, وزیر اعظم کی کرسی پہ سیدھا بٹھاؤ, سسٹم کا ستیہ ناش ہو. یہ تو نہیں چلنے والا. وہ اگلے کہتے ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے, چلو جی جیسی بھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, بیساکھیوں پہ چل رہی ہے, ہائبرڈ سسٹم ہے. وہ خود مانتے ہیں ہائبرڈ سسٹم ہے, تو پھر کیا ہے؟ تو خود مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی چلائیں گے تو پھر ہم ہی چلائیں گے. تو جو چل رہی ہے, جیسی بھی چل رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تو وہ جو ان کے جو کارنامے ہیں, ان کے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے, وہ لگتے نہیں ہیں کہ یہ مذاکرات کسی طور تک پہنچیں گے. دیکھیں مذاکرات کے لیے ماحول اچھا ہوتا ہے, پیشگی شرائط نہیں ہوتی, سی بی ایمز ہوتے ہیں, اعتماد کی بحالی کے اقدامات. وہ حکومتیں تو چلو دے رہی ہے. آرمی چیف نے بھی ایک اعتماد کی بحالی کے اقدام کے طور پر آپ کے 19 لوگوں کی سزا معاف کر دی. اس کا مطلب تھا وہ چاہتا کہ کامیاب ہو مذاکرات. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب نہیں, یہ ہوگا تو مذاکرات ہوں گے.
یہ نہیں ہوگا تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اس طرح تو نہیں بات بنتی نا. وزیر اعظم کل کراچی میں تھے, اس نے کہا کہ میں ملک کے استحکام کی خاطر سب سے بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ کہتا تھا میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا عمران خان. اب یہ جناب اس حکومت کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس حکومت کے ساتھ جس نے اپنے تمام اتحادی جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا نا, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہارڈ لائنر اور سافٹ لائنر ان دونوں کا آپس میں لڑائی ہے. یہ پی ٹی آئی کے ہارڈ اور سافٹ لائنر کی آپس میں لڑائی ہے, اور عمران خان کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا اس کو اصل بات نہیں بتاتے. برسٹر گوہر اگر کوئی باہر بات کرتا ہے تو شام کو اسی بات کی تردید عمر ایوب کر دیتا ہے یا حامد رضا کر دیتا ہے کہ نہیں جی عمران خان نے یہ بات اس پیرائے میں نہیں کہی تھی, عمران خان نے پوری بات یہ کہی تھی. اب دیکھ لیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, گڑبڑ گھوٹالا ہو جاتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا, کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے, اور اسی طرح پھر حکومت کے اوپر یہ چڑھائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال جی یہ ان کا یہ جو سسٹم ہے نا, میں نے شروع میں کہا بیچارے کنگرے ہو گئے ہیں, وہ کنگرے بھی ہو گئے ہیں, اور پھر وہ احسن چٹھا صاحب ہیں ایک, وہ آج کل بہت ویسے تو وہ گالم گلوچ کے انداز میں جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, کیونکہ وہ جب ان کو آگے سے گالی دی جاتی تو وہ بھی پھر ایسی تیسی کر دیتے ہیں. اس نے تو کہا جی عمران خان جو ہے اس کے اوپر جادو ہو گیا, عمران خان کے اوپر جادو ہو گیا, اور یہ دیواروں میں ٹکر شکریں مارتا ہے, اور اس کو نیم پاگل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر جیل سے نکالا جا سکے. یہ دیکھ لیں, یہ چٹھا صاحب نے, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی انفارمیشن ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اب ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو ان سے بعید کچھ نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی سطح پہ جا سکتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ گیم میں رہے, اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کریں. اور اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے, یہ والا جو اگر یہ اس پہ جادو ہو گیا. جادو کرنا تو پیر نہیں کرنا ہے جی, اسی کے پاس موکل ہے, اسی کے پاس جن ہے, یہ سیدھی سی بات ہے. اب یہ نیم پاگل والی جو بات ہے, اللہ کرے یہ بہت ہی بات ہو جی, ایسی باتیں ہم تو نہیں کرتے, لیکن وہ چٹھا صاحب نے بڑی پکی خبر دی ہے اس حوالے سے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.